أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ان یکون لہ اسرا، یہ کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کر لے زمین میں. تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ دشمن کو قیدی بنانے سے پہلے ان کی اچھی طرح خون ریزی نہ کرے اور ان کو اچھی طرح قتل نہ کرے. سورہ محمد میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. 4 چیزوں کا اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے. پہلی تو یہ کہ کافروں کو سب کو قتل کر دو، جو میدان جنگ میں لڑنے آئے وہ بھی، اور جو قید ہو کر قید میں آئے وہ بھی، سب کو قتل کر دو. یا پھر دوسرا اختیار یہ ہے کہ ان کو قیدی بنا لو. تیسرا اختیار یہ ہے کہ بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دو. اور چوتھا اختیار یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو. ان میں سے جو صورت بھی حالات کے مناسب ہو وہ مسلمان اختیار کر سکتے ہیں. تو غزوہ بدر میں چونکہ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنے میں جلدی کی اور کفار کو اس خیال سے قید کیا کہ ان کے بدلے میں، ان کے فدیے میں ہمیں کافی سارا مال ملے گا اور ہم مالی طور پر خوشحال ہو جائیں گے اور جنگی سامان بھی خرید سکیں گے اور ہمارے معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ دنیا کا مال مل جائے، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہیں آخرت کی سربلندی نصیب ہو اور اس کی جنت ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ان 70 قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، برادری کے لوگ ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر قیدی کو اس کے قریبی رشتہ دار کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے. عقیل ابن ابی طالب کو حضرت علی کے حوالے کیا جائے، وہ اس کو قتل کریں، اور میرے قبیلے کے جو لوگ ہیں انہیں میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں انہیں قتل کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی اکثریت کی رائے صدیق اکبر کی رائے کے موافق ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. مگر اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ ان سب کی گردن مار دی جائے، لیکن کیونکہ اکثر مسلمانوں نے کہا کہ چھوڑ دیا جائے، اس لیے آپ نے چھوڑ دیا.
لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے گزر چکی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ضرور پہنچتا تم کو اس چیز کے بدلے میں جو تم نے مال لیا، عذاب بہت بڑا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ان کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اتنی ہی تعداد میں مسلمان شہید ہوں گے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ شہادت کی کوئی بات نہیں، وہ تو ہمارے لیے سعادت ہے اور خوشی کی بات ہے، لیکن مال مل جانے سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ جو درخت میرے قریب ہے یہاں تک عذاب آ چکا تھا، اگر اللہ کا پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے لیے غنیمت کا مال حلال ہے، اور چونکہ فدیے کا مال بھی غنیمت ہی کا مال ہے، اس لیے اس حلال مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوارا کر لیا اور مسلمانوں پر عذاب نہیں بھیجا، ورنہ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جاتا تاکہ کفر کی قوت و شوکت پوری طرح ٹوٹ جاتی اور اسلام کا غلبہ ہر طرف ہو جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس مال سے جو تم نے غنیمت میں حاصل کیا، حلال طیب۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کا یہ خدشہ دور فرما دیا کہ پتہ نہیں یہ مال ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ پہلی امتوں میں غنیمتیں حلال نہیں تھیں اور مال غنیمت کو جمع کر کے بیت المقدس میں ایک خاص جگہ پر رکھ دیا جاتا، پھر آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس مال کو جلا کر بھسم کر دیتی، یہ اس کی قبولیت کی علامت سمجھا جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا ہے جو پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو فرمایا یہ مال حلال ہے جو تم نے میدان جنگ میں سے غنیمت اکٹھی کی وہ بھی، اور جو فدیہ تم نے لیا ہے وہ بھی، اس کو پورے اطمینان سے کھاؤ، اور یہ طیب حلال مال ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہہ دیجئے ان قیدیوں سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر معلوم کرے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں عطا کرے گا بہتر اس چیز سے جو تم سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ جب
मैदान बदर में कुफार की तरफ से लड़ने के लिए आए तो सोने की एक बड़ी मिकदार आपने साथ ले ली जो जंगी अखराजात के ऊपर खर्च होना था। तो वो सारा सोना मुसलमानों ने जब्त कर लिया माल गनीमत में। और जब इनसे कहा गया कि भाई अब आप अपना फ़िदिया अदा करें जो कि 20 उकिया चांदी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा तुम अपना फ़िदिया भी दो और अपने भतीजे अकील इब्न अबी तालिब का फ़िदिया भी तुम अदा करो। तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मेरा जो सोना आपने कब्ज़े में लिया है उसी में से मेरा फ़िदिया वसूल कर लें, मिनहा कर लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो माल गनीमत है जो जंग में हमें हासिल हुआ है, फ़िदिया तुम्हें अलग से देना पड़ेगा। तो अब्बास ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं तो फिर फ़कीर और मोहताज हो जाऊँगा और मुझे कुरैश से मदद मांगनी पड़ेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माल किधर है जो तुमने मक्का से रवानगी के वक्त अपनी अहलिया उम्मुल फ़ज़ल के हवाले किया था, उसमें से फ़िदिया अदा करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो तो मेरे और मेरी बीवी के सिवा किसी को पता नहीं था, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने फरमाया अल्लाह ने मुझे बता दिया है। तो उसी दिन से हज़रत अब्बास के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और हक़्क़ानियत का यकीन पैदा हो गया और उन्होंने ग़ज़वा फ़तह मक्का से पहले हिजरत की इजाज़त तलब की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हिजरत न करो, तुम मक्का में ही रहो और हम इंशाअल्लाह आपसे वहाँ मिलेंगे। तो फरमाया कि जो माल तुमसे लिया जा रहा है इस पर परेशान न हो, अल्लाह तुम्हें इससे ज़्यादा अता करेगा। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 20 ग़ुलाम अता किए, वो 20 के 20 मेरे लिए तिजारत कर रहे हैं और हर एक ग़ुलाम की तिजारत 20,000 दिरहम से ज़्यादा है। तो अल्लाह ने इतना दे दिया कि फिर वो पहले से ज़्यादा गनी हो गए और फरमाया कि अगर तुम ये फ़िदिया खुशी खुशी अदा कर दो तो अल्लाह माल भी दे देगा और तुम्हें इस्लाम की नेमत भी नसीब फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान। वइन युरीदू खियानतक, और अगर वो आपसे ख़यानत करने का इरादा करें, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल, तो वो इससे पहले अल्लाह की ख़यानत कर चुके हैं। फ़अमकन मिनहुम, तो अल्लाह ने उन पर काबू दे दिया। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। मुसलमानों को ये खौफ पैदा हुआ कि अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये जाकर फिर हमारे ख़िलाफ़ जंग करेंगे और लश्कर की तैयार करेंगे और जंग की तैयारी करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया इसका फ़िक्र न करो, क्योंकि ये पहले अल्लाह की ख़यानत कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको इन पर काबू दे लिया है। फ़अमकन में मफ़ूल महज़ूफ़ है, असल में है फ़अमकनक मिनहुम, अल्लाह ने आपको इन पर काबू दे लिया है। और अल्लाह ताला बड़ी ही हिकमत वाला बड़े इल्म वाला है। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह को हर चीज़ का पता है। तर्जुमा एक बार, मा काना लिनबिय्यिन, किसी नबी के लिए जायज़ नहीं, अन यकून लहू असरा, ये कि उसके पास कैदी हों, हत्ता युस्किन फिल अर्द, यहाँ तक कि वो ज़मीन में खूब खून रेज़ी कर ले। तुरीदूना अरज़द दुनिया, तुम दुनिया का सामान चाहते हो।
واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات جو پہلے گزر چکی، لمسکم فیما اخذتم، تو پہنچتا تم کو اس چیز کے بارے میں جو تم نے مال لیا، عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس مال میں سے جو تم نے غنیمت میں حاصل کیا، حلال طیب، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ان قیدیوں سے کہو جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، وہ تمہیں عطا کرے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو تحقیق وہ اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے آپ کو ان پر قابو دے دیا، اللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔